الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ پڑھے باواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا باواز بلند پڑھے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھے وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است بادشاہ شاہ
است نہیں، آج جو آپ میں وہ جو جذبہ اور جنون آپ کے دل کے اندر ہے اس کا زبان سے بھی اظہار کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم ہی اصل حسینی ہیں، اور مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، بآواز بلند کہا کرے شاہ بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین دین است دین است دین پناہ دین است دین پناہ است حسین شاہ شایست بادشاہ است حسین دین است دین پناہ است حسین اور سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد علی اکبر داد علی اصغر داد عون و محمد داد عباس علمدار داد حسن داد حسین داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہیں؟ یہ بھی علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور فہرست دیکھیں شہدائے کربلا کی، اس میں حضرت ابو بکر بن علی بھی شامل ہیں، عمر بن علی، عثمان بن علی شامل ہیں۔ ہم نبی کو بھی ماننے والے، ہم علی کو بھی ماننے والے، ہم شہدائے کربلا کے غلام ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، سارے شہدائے کربلا کو ہمارا سلام عقیدت ہو۔ ارے علی کا نام لینے والو آؤ، ارے غازی عباس کے بھائی کا نام عثمان بن علی ہے، علی حسین کے بھائی کا نام ابو بکر بن علی ہے۔ ہم نبی کے غلام علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہیں، اور علی المرتضیٰ نے فیصلہ فرما دیا دشمن کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اپنے نبی کے یار غار پہ رکھا، اپنے نبی کے غلام مراد رسول مرید رسول عمر فاروق کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، ذوالنورین کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ ارے دشمنوں کے ناموں پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ علی المرتضیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں نبی کے اصحاب سے پیار کرتا ہوں، میں ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، عمر کو بھی مانتا ہوں، عثمان کو بھی مانتا ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ نے علی المرتضیٰ علم کا دروازہ ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام نبی کی بیٹیوں پہ رکھ دیے، اپنے بیٹوں کے نام اصحاب رسول پہ رکھ کے بتا دیا ارے علی کو ماننے والوں نبی کی بھی اولاد کو ماننا، نبی کے اصحاب کو بھی ماننا۔ ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، سرداد نداد دست در
شہید حقا کے بنا لا الہ است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین حمد و ثنا رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت حمد و حسینیت سنیوں کے بادشاہ سنیوں کے بادشاہ حمد و ثنا خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے. بے حد اور بے حساب درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات تمام اولاد پاک آپ کے والدین کریمین ابا و اجداد میرے آقا کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل سعد احترام ذی وقار جید علماء کرام سادات عظام پیر طریقت راہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید سلطان احمد شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے جناب پیر سید مظہر علی شاہ صاحب جناب سید ضمیر الحسن شاہ صاحب دیگر برادران عزیز علماء کرام مہمانان گرامی معزز محترم برادران اسلام سالانہ شہادت امام علی مقام کانفرنس آستانہ عالیہ حسینیہ نقشبندیہ تاجدار حافظ آباد میں انعقاد پذیر ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے کرنا چاہوں گا جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی. میرے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرمایا اللہ جو ہے وہ بندوں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتا ہے. وہ قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہے وہ دنوں کو پھیرتا ہے. اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور فرمایا وہ اللہ جو ہے وہ ان دنوں کے پھیرنے سے حالات کے بدلنے سے کبھی مصیبت کبھی تنگی کبھی آسانی کبھی کشادگی کبھی تنگ دستی کبھی حالات مشکل فرمایا وہ اس کے ذریعے سے اپنے جو بندے خاص مومن ہوتے ہیں ان کو چن لیتا ہے اور ان کو مرتبہ شہادت پہ فائز فرماتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. حضرات ذی وقار زندگی جب بھی آغاز ہو اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ آغاز زندگی سے اختتام زندگی یہی ہے کہ روح پرواز کر جائے. انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جانا چاہتا ہے. اس پہ تمام مذاہب کے مختلف نظریات ہیں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص پیدا ہوا وہ مرے گا. کچھ ایسی سوچیں ہیں جو مذہبی رنگ رکھتے ہیں چاہے وہ اسلام ہو جدائزم ہو کرسچینٹی ہو بدھ مت ہو سکھزم ہو ہندو مت ہو اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو لادین کہتے ہیں they don't believe in Allah they don't believe the life after death. ان کا تصور یہ ہے کہ بس ہم پیدا ہوئے ہم نے مر جانا ہے. وہ پہلے میں ان کے حوالے سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں آج کل بھی نوجوانوں میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے کھا لو پی لو موج اڑاؤ مستی کرو ڈو وٹ یو وانٹ. کوئی حدود نہیں کوئی قیود نہیں کچھ گناہ کا تصور نہیں. اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو کیونکہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. بس 4 دن کی زندگی ہے اپنی ہنسی خوشی موج سے گزارو. تو یہ ان کا تصور ہے. مگر یاد رکھیں یہ لفظ تو بڑے اچھے ہیں یہ خیال تو بڑا اچھا ہے کہ ہمیں جی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے
ہمیں اپنی زندگی سے لطف اٹھانا ہے، کوئی گناہ کا تصور نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، دوستی تعلق میں نکاح کے رشتے کو توڑ دیا گیا اور فرینڈشپ بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈ کے تصور کو رائج کر دیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ جی بس یہی زندگی ہے، پتہ نہیں اگا کنے ویکھے ہے، کس نے دیکھی ہے قبر، کس نے دیکھی ہے حشر، بس یہی زندگی ہے۔ یہ تصور ہے لادین عناصر کا، نان ریلیجس مائنڈڈ کا، بلکہ اینٹی ریلیجن لوگ جو دین دشمن بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے انسانی تاریخ ہی نہیں، کائنات کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اگر انسان کی اپنی مرضی چلتی تو پھر پیدا بھی وہ اپنی مرضی سے ہوتا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ٹائم مشین ہے، میں فکس کرتا ہوں اپنے، جیسے سونے کا ٹائم اپنی مرضی کا، جاگنے کا اپنے الارم لگاتا ہے کوئی شخص جو اپنے پیدا ہونے کا ٹائم فکس کرے اور مرنے کا بھی کرے؟ کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، اپنی مرضیاں چلتی، اپنی خواہشیں چلتی، اپنی سوچیں ہوتی، تو کسی نے کیا خوب کہا کہ ساڈے گل وچ دو زنجیراں، ایک جبراں دی ایک قدراں دی، ساڈے گل وچ دو زنجیراں، ایک جبراں دی ایک قدراں دی، ساڈے سارے کم ادھورے نے، مجبور بھی نہیں مختار بھی نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر اپنی مرضی چلتی تو فرعون آج بھی بادشاہ ہوتا، اس کی فرعونیت ہر طرف ہوتی۔ اگر مرضیاں اپنی چلتی تو نمرودیت آج بھی ناچ رہی ہوتی۔ اگر خواہشیں اپنی ہوتی تو شدادیت کا دور دورہ ہوتا۔ اگر اپنی مرضی اور خواہش ہوتی تو پھر یزید آج بھی حکمران ہوتا۔ مگر کائنات کے سچے رب نے کائنات میں بتا دیا کہ مرضی کسی کی نہیں چلتی، مرضی میرے اللہ کی چلتی ہے۔ اگر اپنی مرضیاں چلتی تو بادشاہ، امیر، رؤسا، کتنا کوئی طاقتیں والا ہو، کتنا کوئی جابر ہو، اپنے آپ کو سمجھے، کتنا کوئی مطلق العنان سمجھے، بلکہ میں کل کی بات کیا کروں، میں آج کی بات کرتا ہوں۔ اگر خواہشات اپنی ہوتی تو اپنی حکومت کے باوجود میاں نواز شریف یہ نہ کہتا مجھے کیوں نکالا۔ اگر مرضیاں اپنی ہوتی تو عمران خان آج وزیر اعظم بن جاتا۔ اگر اپنی خواہشات پہ عمل ہوتا تو زرداری کبھی اپنے عہدے کو نہ کھوتا۔ تو رب نے بتا دیا اے انسان، فرعون، نمرود، شداد کو تم شاید خواب سمجھتے ہو، تمہارے سامنے اللہ حکومتوں کو بدل دیتا ہے، تم اب بھی اس کی طاقت پہ یقین نہیں رکھتے ہو۔ مانو اس رب ذوالجلال کو، کوئی اللہ کے سوا حقیقی طاقت والا نہیں ہے، وہی اللہ ہے جس کو طاقت عطا فرما دے۔ یہ نہ سمجھو میرے پاس اقتدار ہے، میرے بڑے فالورز ہیں، میرے بڑے دوست ہیں، میرے بڑے مرید ہیں، میرے بڑے عقیدت مند ہیں، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار، بلکہ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمانے ہیں میں تو آنا ہے بڑے بڑے بیلی یار، فرمایا نہ، آپ فرماندے نے بہت یار تو بہت یار بناونے والے اوے رہ جاندے نے کلے اساں تے لک لک روندے ویکھے تے ککھ نیا ککھ ریا نا پلے۔ آپ فرماندے نے پیا میں آنا ہے پیا، میریاں طاقتاں، میریاں فوجاں، میرے دوست، میرے یار، میرا خاندان، حضرت رومی کشمیر پیغام دیندے نے پیا، فرماندے نے بہت یار بناون والے اوے رہ جاندے نے کلے
ہساتے لک لک اوے روندے ویکھے تے ککھ رہیا پلے بادشاہیاں بھی چلیاں گئیاں سرداریاں بھی چلیاں گئیاں حکومتاں چلیاں گئیاں وزارتاں چلیاں گئیاں فرماند نے چار دہاڑے حسن جوانی اوے مان کیا دلداراں سکدے اسی محمد بخشا تے کیوں پروانہ یاراں سکدے اسی محمد بخشا تے کیوں پروانہ یاراں تو سامعین جی وقار تانوں اے جڑا لادین عناصر ایک پیغام دینا چاہندے نے جی تیری زندگی 4 دن دیا اپنی جوانی کولو مزہ لے لے اپنا لطف اٹھا لے 4 دن ہس لے کھیڈ لے اوے اس تو بعد پتہ نہیں زندگی نہ آوے مگر یاد رکھی اوے اے زندگی عارضی ہے تیری حقیقی زندگی تیرے اس تو بعد شروع ہوئے گی یہ زندگی حقیقت میں نہیں یہ خواب ہے جیسے ہم رات کو سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو خواب میں تھے علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا نکیرین اٹھائیں گے اٹھو سوالوں کا جواب دو اس وقت پتہ چلے گا وہ دنیا تو خواب تھی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے تو اس لیے اس زندگی کو معمولی نہ سمجھو یہ کھیل تماشا نہیں ہے تو یہ لا دین عناصر کا تصور ہے مگر دوسری طرف مذاہب کا تصور ہے مذاہب میں بدھ مت جین مت سکھ مت یہ تمام تقریباً ہندوازم سے نکلے ہیں اور مختصراً صرف عرض کرتا ہوں ہندوؤں کے 4 تصورات ہیں زندگی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں پہلا دھرما پھر آرتھا پھر کاما اور پھر موکشا دھرما یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹو ایکٹ ورچوسلی اینڈ رائٹیسلی ہمیں درست طریقے سے چلنا ہے کسی کو تنگ نہیں کرنا اور ان کا تصور یہ ہے we are born in debts we need to pay these debts back to our God ہمیں اپنے اللہ کو یہ قرضے اتارنے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اپنے والدین پہ جو احسان ہے ان کو واپس کرنا ہے اور والدین کے بعد استادوں کا پھر ٹیچرز کا پھر جو ہے وہ تمام مہمانوں کا then all human beings all living beings تو دنیا میں جانور کا بھی جو ہم پہ حق ہے وہ بھی اس کو دینا ہے اس کو وہ ہندو کہتا ہے دھرما وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس دھرمے کے اندر پھر اگلا آتا ہے آرتھا ٹو میک منی ٹو ورک ٹو ڈو بزنس کاروبار کرنا کہ ہم جو ہیں پھر محنت کریں لیکن ان کا قانون یہ ہے کہ ضرور کماؤ مگر within the boundaries of dharma وہ جو قانون ہے اس سے باہر نہیں حرام نہیں کمانا کسی کے جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا پھر کہتے ہیں کرما کاما وہ کاما کیا ہے کہ جو تمہیں مال ملا اس سے اپنی زندگی سے لطف اٹھاؤ مگر قانون وہی ہے کہ بغیر نکاح کے نہیں حرام طریقے سے نہیں کسی کو تنگ کر کے نہیں حدود و قیود دھرما کی جو ہے وقت نہیں ورنہ میں وہ بھی عرض کرتا پھر آخر میں کہتے ہیں جب تم دھرما پہ زندگی گزارو گے آرتھا اس قانون کے مطابق کماؤ گے اور زندگی کو اس کے مطابق انجوائے کرو گے پھر کہتے ہیں موکشا پھر انسان کو آزادی مل جاتی ہے لبریشن فرام ری انکارنیشن کیونکہ ان کا تصور ہے کہ روح لوٹتی ہے اگر دھرما کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو کیڑے مکوڑے اور جانور کی صورت میں روح لوٹ آئے گی لیکن اگر اپنی زندگی کو اس صحیح طریقے سے گزارے گا پھر جو اس کی زندگی they will be free from all life and death یہ جو سائیکل ہے اس سے آزاد ہو جائے گا اور پھر کیا ہے یونٹی with God وہ اللہ کے خدا کے ساتھ چمکے گا اور پھر اس کی زندگی اور موت کا تصور ختم ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں موکشا تو یہ تصور ہے ان سب کا اس کے بعد جو ہمارے ڈیوائن ریلیجن ہے جودائزم یا کرسچینٹی ان کا بھی تصور ہے we are created by God for his glory to glorify God ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اپنی حمد کے لیے اور we should worship God with gladness and know the Lord is God یہ میں بائبل سے لائن پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کو اس طرح ماننا ہے کہ وہ اللہ ہے
اس کی حمد کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی. اور میں یہاں عیسائی دنیا کو بھی پیغام دیتا ہوں، آؤ جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کی اسی سام کے جو چیپٹر 100 ہے اس کے یہ لفظ سن لو. آؤ تمہیں آج نبی کے غلام دعوت دیتے ہیں، اس خدا کو مانو جس نے عیسیٰ کو بھی بھیجا، جس نے مصطفیٰ کو بھی بھیجا. بائبل سے دعوت دیتے ہیں. تو حضرات ذی وقار پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی کیسے؟ We need to establish the relationship with God above all else. ہر رشتے سے ماورا ہو کے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اور جب تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر سمجھنا تم نے زندگی کا حق ادا کر دیا. اگر نہیں ہوگا without that relation life has no real purpose. یہ میں لائن عیسائیہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اس تعلق خدا کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے. The similar concept given by Islam. اسلام کا بھی یہ تصور ہے. قرآن کہتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آجا تجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ لادین عناصر کی سوچ میں نوجوانوں کے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں جو کالج یونیورسٹی جا کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی مل جائے گی، ہم نے زندگی کا حق ادا کر لیا. ارے قبر میں کوئی ڈگری چیک نہیں کرے گا، قبر میں خدا کی بندگی دیکھی جائے گی، مصطفیٰ کی غلامی دیکھی جائے گی. تمہاری ڈگریاں، تمہارے قوانین، تمہاری دولتیں یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی. قبر میں کام کیا آئے گا؟ اللہ کی بندگی، میرے مصطفیٰ کی غلامی کام آئے گی. یہی پیغام تمہیں کائنات کی سچائی، کائنات کا سچا رب تجھے پیغام دیتا ہے. ارے اپنی زندگی کو برباد نہ کر، آجا میرے مصطفیٰ کی طرف رجوع کر لے، آجا قرآن کی طرف رخ موڑ لے، آجا میرے نبی کی غلامی کر لے. اور اعلان کر دے، کہہ دے میں نبی کا غلام ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کو مانا. اے نہ ہوئے کہ تیری زندگی برباد ہو جائے. کسے دے نال وفا نہیں کی تھی، کسے دے نال وفا نہیں کی تھی. وہ اس دنیا بے اعتباری، وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سارے ٹر گئے وارو او وا. مل کے میرے نال آکھو سارے ٹر گئے وارو. جیڑا نبی دا غلام ہے، جیڑا زندگی تے موت تے یقین رکھ دے، مل کے میرے نال آکھو سارے ٹر گئے وارو. اوے سارے ٹر گئے وارو واری. تے بندیا جپ لے اوے نام اللہ دا، الا لیعبدون. اللہ تعلق باللہ، نبی دی غلامی، اطاعت رسول. کدی قرآن آندا ہے پیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کدی قرآن آندا پیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کدی قرآن آندا پیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن پیغام دیتا ہے، پیغام دیتا ہے. ارے دوست، بھائی، مسلمان سمجھ جاؤ، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے. تو سامعین ذی وقار بلکہ انج ترجمہ کر لینے آ، جو دم غافل سو دم کافر. نہیں آج کوئی سستی نظر آ رہی ہے مجھے، اونچا کہیں سبحان اللہ. اسی جذبات سے بیٹھیں، ورنہ اس طرح کوئی شاید نئے آدمی لوگ بیٹھ گئے ہیں سامنے آ کے جن کو پتہ ہی نہیں آداب سماعت کیا ہے. مل کے کہو جو دم غافل اوے سو دم کافر. تے مرشد
پڑھایا تے سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیاں تے دل مولا بل لایا تے کیتی جان اوے ہوا لے رب دے ایسا عشق کمایا تے مرن تھی اگے وہ مر گئے باہو مل کے میرے نال آکھو مرن تھی اگے وہ مر ایک آواز ہو کے آکھو مرن تھی اگے مر گئے باہو تے تا مطلب نو پایا جو مٹ گیا یزید تھا 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 جو رہ گیا حسین ہے جو مٹ گیا یزید تھا جو رہ گیا حسین ہے جو مٹ گیا یزید تھا جو مٹ گیا جو مٹ گیا تھا جو رہ گیا حسین ہے جو رہ گیا حسین ہے سامعین ذی وقار لہذا اپنی زندگی کی غفلت کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اپنی زندگی کے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں غافل زندگی نہیں خدا سے دوری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے بغیر کوئی زندگی نہیں یہ تجھے بائبل کی لائنیں بھی میں نے پڑھ کے سنا دی میں نے تجھے قرآن بھی سنایا میں نے تجھے مذاہب کا تصور بھی بتایا یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ اب اللہ کے بندوں کو خدا کے تصور اور مصطفیٰ کے پیغام سے ناآشنا کر دیا جائے اور ان کو اس زندگی کی طرف لائی جائے جو صرف شیطانیت اور دجالیت کی زندگی ہے تو حضرات ذی وقار ہمیں آج یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری مرضی نہیں مرضی یا خدا کی ہوگی یا مصطفیٰ کی ہوگی جو اس عقیدے پہ آج خون حسین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یہ عہد کرتا ہے الہی جب تک زندہ ہوں اپنی مرضی نہیں یا مرضی خدا کی ہوگی یا مصطفیٰ کی ہوگی ہاتھ اٹھا کے یہ آج وعدہ کریں خون حسین کو گواہ بنا کے ہم لادین زندگی نہیں ہم مصطفیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے ہم اطاعت خدا میں گزاریں گے ہم اطاعت مصطفیٰ پہ گزاریں گے ہم دنیا کے ان بتوں کو پاش پاش کر کے شیطان کو ذلیل کر کے مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کریں گے میرا اللہ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے آج کے دن ہم نے جو عہد کیا تو حضرات ذی وقار لوگ اسی طرح چالے چلتے ہیں مگر یاد رکھنا عشق کا دل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی جن کی زندگی کنفیوز ہوتی ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں کبھی جناب ذکر حسین آیا تو ادھر رو لیا کبھی جو ہے وہ یزیدیت کے شرابیں بھی پی لیں اگر تو حسین کا ماننے والا ہے تو بدکاری اور شراب نہیں پیے گا کرے گا اور پیے گا یہ کیا ہوا نام حسین کا لینا کرتوت یزید والے خدا کے نام لینا اور ذبح کر کے کھانا جی میں مسلمان ہوں اور سود بھی کھانا حرام بھی کھانا یہ کیسی زندگی ہے سراسر موم ہو یا سنگ ہو عشق کا دل سے بھی
مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. یہ کھول دیں جی، یہ کھول دیں اس کو، کھول دیں اس کو. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، وہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. آجا تجھے اللہ کا قرآن پیغام دیتا ہے، آجا باطل چھوڑ دے، آجا فرعونیت کو چھوڑ دے، نمرودیت کو چھوڑ دے، اپنے کردار کی اصلاح کر لے، اپنے ایمان پہ پختہ ہو جا، باطل نظریات کو چھوڑ کے میرے نبی کا غلام بن جا. یہ مشکلات، یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ، یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اونچا کہے سبحان اللہ. میں اللہ کا قرآن تلاوت کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرما رہا ہے میں جو انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہوں، کبھی تنگی کبھی مصیبت، کبھی دکھ کبھی آسانی، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی رونا پڑتا ہے کبھی مسکرانا پڑتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. مگر یاد رکھنا میرا رب ذوالجلال پیغام دے رہا ہے، اگر تم اللہ کے قرآن کو سچی کتاب مانتے ہو، اگر میرے اللہ کو سچا رب مانتے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے ان دنیا کے اتار چڑھاؤ میں کبھی غربت کبھی آسائش، کبھی تنگی کبھی مصیبت اور کبھی آسانی، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہیں. سن میرے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین. فرمایا یاد رکھنا وَلَا تَهِنُوا. سورہ آل عمران سے پڑھ رہا ہوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. فرمایا سستی نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ. ارے تم اگر مومن ہوئے نا تو ہر چیز پہ تم ہی غالب آؤ گے. صرف حوصلے سے. عرض کر رہا ہوں اب قرآن کا فیصلہ. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی بھی نہ کرنا، غم بھی نہ کھانا. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ. اگر تم مومن ہو تو فکر نہ کرو، اللہ تجھے غالب کرے گا، وہ دکھ ختم ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا جے ماہی میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. یہ کیا ہوا؟ آج دنیا کے لیے تو کوئی جمہوریت کے لیے مر رہا ہے، کوئی دوست کے لیے مر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی لیڈر کے لیے مر رہا ہے. فرمان لیکن یاد رکھنا مومن وہ ہے جو خدا کے لیے مرتا ہے، مصطفیٰ کے لیے مرتا ہے. وہ جس حال میں رکھے، وہ جس اونچا بولے، وہ جس حال میں رکھے. بلکہ یاد رکھنا مجنو بن کے وچ بازاراں مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رولا آئے تے کدی چڑھائے وہ سولی اُتے کدی آرے ہیٹھ چرا آئے تے
کدی کہایا وہ کنبا سارا سر نیزے تے چڑھا آئے وہ آزم یار منون دی خاطر اساں کی روپ اوے اساں کی روپ وٹا آئے تے ایک واری اوے محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئے اوے سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دے مل کے میرے نال آکھو ایک واری وہ محبوب بلاوے اسی سر نو پیر اسی سر نو پیر بنا آئے وہ سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر ہوئے اسی کدی بھی دیر نہ لا آئے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سہ کدیاں مر جا آئے یا یاری نہ لائے اوے جے لائے تے توڑ اوے جے لائے تے توڑ مل کے میرے نال آکھو اعظم یا اوے یاری نہ ایک آواز ہو کہ جنہیں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا مسلمانہ یاد رکھی میرے نبی نے فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے وہ جدوں پت جھڑ آوے خزاں آوے بادو بارہ ہوے برف ڈگے طوفان آمن ہر درخت جیڑا ہے اپنے پتے گرا دیندا ہے ہر درخت جیڑا وہ زرد ہو جاندا ہے درخت مرجا جاندے نے مگر میرے نبی نے فرمایا میرے غلام دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے پاویں خزاں ہوے او دے پتے پیلے نہیں ہوندے ہرے دے ہرے رہندے نے پاویں طوفان آوے اپنی جڑا جڑ دے نال مضبوط رہندے نے پاویں جیل جانا پوے پاویں پھانسیاں لگنا پوے پاویں جڑا جاناں دینیاں پین اوے نبی دا غلام ایتھے بھی ہرا رہندا ہے قبر وچ بھی ہرا ہی رہندا ہے کیونکہ اعظم یا اوے یاری نا جڑے اگے بیٹھے ہوئے تسی بابا سے بلندہ کھو اوے اعظم یا اوے یاری نا اوے اعظم یا اوے یاری نا لائے اوے جے لائے تے توڑ جنہیں جنہیں توڑ یاری نبھانی ہے میرے نارا کھو اعظم یا اوے یاری نا لائے اوے جے لائے تے توڑے جویں صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی جویں طلحہ زبیر بلال و سلمان نے لائیے جویں کربلا دے حسین نے لائیے جویں جیڑا غازی المدین نے لائیے جویں غازی عمر چیمہ عبدالقیوم نے لائیے جویں غازی ممتاز نے فیصلہ کر چھڑیا وہ جان دینی پوے دے دئیے پھانسی چڑھنا پڑے چڑھ پئیے کیونکہ اعظم یا یاری نا کلمے دا تقاضا ہے وے نبی دی غلامی دا تقاضا ہے وے اعظم یا یاری نا لائے او جے لائے تے توڑے او جے لائے تے توڑے نبا آئے سنیوں
بشار. تو حضرات ذی وقار، ہم مومن ہیں اللہ کے فضل سے. کون کون جس نے وعدہ کیا ہم نے کلمہ پڑھا اور قبر تک کلمہ نبھائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. رہ گئی مصیبتیں تو قرآن نے کہہ دیا غم نہ کر، سستی نہ کر، یاد رکھ تو ہی غالب آئے گا. بلکہ آؤ میں آپ کو جنگ احد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے نبی کے 2 غلام بیٹھے ہیں. یہاں لوگ پلاننگ کرتے ہیں ہمیں مارکیٹ کیسے بنانی ہے. پلاننگ کر سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں احد کے میدان میں ہیں. فوجیں آمنے سامنے ہیں اور دونوں کہتے ہیں یار، دونوں نبی کے غلام ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو ایک دعا تم مانگو، ایک دعا میں مانگتا ہوں. جب میں دعا مانگوں تم آمین کہنا، جب تم دعا مانگو تو میں آمین کہوں. جب مشکلات ہوتی ہیں تو لوگ دعا مانگے یا اللہ مشکل ٹل جائے، مصیبت دور ہو جائے، یقیناً دعا مانگنی چاہیے. مگر جب میدان جہاد ہو، دشمن سامنے ہو تو جان بچانے کی دعا نہیں، دشمن کو مٹانے کی دعا. میں یہاں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. اللہ نہ کرے یہ وقت آئے مگر قرآن و سنت کی روشنی میں اور حالات کے پیش نظر میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ جنگ عظیم جو ہونے والی ہے، آج کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں، آج فلسطین میں اسلام کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، آج شام میں جو ہے وہ معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، آج برما میں ہاتھ باندھ کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس حق ادا کر دیا، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس اپلوڈ کر دیا، اس کو فارورڈ کر دیا کہ جی بڑا ظلم ہے. الہی برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہی شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہی کشمیر کی بیٹیوں کی حفاظت فرما. لیکن یاد رکھنا دعا ضرور مانگو، اللہ سے تائید طلب کرو. مگر ایک پیغام جو آج شدے کردار حسین سے دینا چاہتا ہوں. ارے مجھے بڑا غم ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب کشمیر کی بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے، جب برما میں جوانوں کے ہاتھ کو باندھ کے ان کو جو ہے وہ وحشیانہ سزائیں دے کے ان کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے اس وقت کی یزیدی فوج نے بھی کہا ارے حسین کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، حسین کے بھائیوں کا جسم کٹا پھٹا پڑا ہوا تھا، کٹے پھٹے لاشیں تھے. ارے 6 مہینے سے بچے سے لے کر ارے عباس علمدار کے بازو بھی حسین کے سامنے کٹے ہوئے تھے. تنہا میرا حسین تھا. انہوں نے کہا بیعت کر لے، فرمایا میں یزیدی بیعت نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلا ارے دشمن سامنے ہو تو گرفتاری دے دینا حسینیت نہیں، تنہا بھی دشمن سے لڑتے ہوئے جان دینا یہ حسینیت ہے. پیغام یہ ہے، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، کل کو باطل قوت ملک کے خدا داد اس پاکستان پہ حملہ آور اللہ کبھی نہ کرے. پیغام یہ ہے، لیکن ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ہاتھوں سے یہ طاؤس و رباب اٹھانا ہوگا، رقص و سرود کی محفلوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہوگا. اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، جیسے پہلے کالجز کے اندر یہ جہادی قوتیں کیسے بن گئی، یہ جو ہے وہ دہشت گرد طاقتیں کیسے بنی جب حکومتوں نے اپنا جو ہے وہ کام چھوڑا. اگر حکومت کی سرپرستی میں میرے ملک کے نوجوانوں کو اسی طرح کالج میں NCC کی ٹریننگ ہو اور فوج کے شانہ بشانہ تیار کرو. ارے 7 لاکھ فوج کافی نہیں، پاکستان کے ہر بچے کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوگے باطل سے ٹکرانا ہوگا. ذاتی جتھوں کی ضرورت نہیں،
ذاتی جو ہے وہ جہاد کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جہاد پاکستان میں تبھی ہوگا جب ہماری حکومتیں اور ہماری فوج جہاد کا اعلان کرے تو پاکستان کا بچہ اس جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. اور یاد رکھنا برما کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, بڑا دکھ ہے, مگر ان جوانوں کو پتا ہونا چاہیے ارے تم ایک ہو, وہ ہزار تم پہ حملہ کرتے ہیں, وہ بدھ مت, تو تم اپنے آپ کو گرفتاریاں کیوں دیتے ہو؟ مرنا تو ہے, مسلمان ذلت کی موت نہیں مرتا, ایک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. مسلمان گرفتاریاں دے کے نہیں مرتا, مسلمان لڑ کے مرتا. مرنا تو ہے ہی, مگر موت بھی وہ جو نبی کے غلامی میں میدان میں آ. اسلام میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا. ہم دشمن کے ہاتھوں میں گرفتاریاں نہیں دیں گے. اپنے بچوں کو سکھا دو. حسین کا پیغام یہ ہے کہ جب پاکستان اور اسلام پہ دشمن قوتیں حملہ آور ہو, خدا نہ خواستہ گرفتاری نہیں دیں گے, ایک ایک کے دانت توڑ کے بتائیں گے ہم اسلام کے ماننے والے, ہم پاکستان کے قوم, پاکستان کے پرچم کو بلند رکھیں. اس لیے بچوں کو ناچنا گانا یہ نہ سکھاؤ, ان کو سکھانا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی سکھاؤ. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو حاضرین ذی وقار, بات کر رہا تھا احد کے میدان سے نبی کے غلاموں کی. سبحان اللہ کہہ دیجئے. احد کے میدان سے نبی کے حضرت سعد بن ابی وقاص سے عبداللہ, وہ کہتے ہیں میں دعا مانگنا تو تو آمین آخ, تو دعا مانگتے میں آمین آنا. دوویں نبی دے غلام بہ گئے نے, بہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھان دینے پہ یا رب العالمین انہیں میدان جہاد دے اندر میں تلوار پھڑی ہوئے جڑا ساریاں تو طاقت والا کافر ہے, ساریاں تو وڈا بے ایمان, ساریاں تو وڈا زیادہ جڑا ہے سورما اپنے آپ نو سمجھدا ہے, وہ میرے مقابلے چاہے. کملی والے دے صدقے یا رب العالمین میں تلوار چلاواں, لڑدیاں میں دے ٹکڑے کر دیواں. اے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا منگی, حضرت عبداللہ نے پہ آمین. میدان چوں دوڑن دنی ایک کے تصور ہے, دوسرے پاس حضرت عبداللہ نے ہاتھ چوک لے, عرض کر دینے پہ یا رب العالمین میرے سامنے بھی طاقتور کافر آوے, بڑا بے ایمان آوے جڑا انہاں چوں سب تو زیادہ ہے. یا رب العالمین میں بھی تلوار پھڑی ہووے تیرے نبی دے نام تے لڑدا ہوواں, تیرے دین واسطے میدان جہاد وچ ہوواں, لڑدیاں میری تلوار بھی ٹوٹ جائے, میرے بازو بھی قلم ہو جاون. رب العالمین میرا سر بھی قلم ہوے, میرا کن کٹیا جاوے, میری نک اتر جاوے. رب العالمین میں ایسی حالت اندر جدو ڈگ پواں میری روح پرواز کر جائے, پھر روز قیامت ہوے. یا اللہ میں جدو روز قیامت اٹھا میرے نال میرا کن بھی نہ ہوے, میرا نک بھی نہ ہوے, میرے بازو بھی کٹے ہون. یا اللہ میرے جسم دے ٹکڑے ہوئے ہون. تے یا الہ لا الہ العالمین تو مینوں پوچھے یا عبدی فی موجودی انسا کا و اذنو کا, میرے ربا تو مینوں پوچھے اے عبداللہ تیرا کن کتھے وے, تیرا نک کتھے وے. یا اللہ میں جواب دیواں فی کا و فی رسول کا, اے تیرے تے تیرے نبی دے پیار وچ کٹے گئے نے. فی کا وفی رسول کا, تیرے نبی دے پیار وچ کٹے گئے نے. پتہ ہی لگا پویں جڑا دشمن دے سامنے گرفتاری دینا اے مسلماناں دا عقیدہ نہیں, یا جان دے دے وے یا جڑا کج اسلام دا پرچم بلند کر دے وے. او آیتوں کے جڑا گردش ایام میں اے جڑا قرآن آندا پیا وتلک الایام نداولها بین الناس, ادا مقصد کی ہے جڑا مسلمان ہوے او جڑا پتہ لگ جائے دنیا تے مثال بن جائے. او نبی دا غلام ہے جن نے جان تے دے چھڑی ہے مگر ایمان دا سودا نہیں کیتا. اے او نبی دا غلام ہے. آؤ اسی بھی اج اعلان کر دیئے غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا, ہمیشہ
ہمیشہ حق ادا کرنا غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا ہمیشہ حق ادا کرنا نمک کھاتے ہو یا آقا سے وفا کرنا اوے نبی دیا وفادارا اج ہاتھ چک کے اعلان کر دے اسی نبی دا کھانے نبی دا گیت گاواں گے اوے نمک کھاتے ہو یا آقا سے وفا کرنا آقا سے جڑا جڑا وفادار اچھی آکے ہوئے نمک کھاتے ہو آقا سے وفا کرنا آقا سے وفا کرنا غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا نمک کھاتے ہو آقا سے وفا کرنا آقا سے جنہیں ابو بکر نے وفا کی تھی عمر فاروق نے وفا کی تھی عثمان غنی نے وفا کی تھی جنہیں حیدر کرار نے وفا کی تھی بلکہ یاد رکھیا جے میں نو عورت عرض کر دینا جویں بلال پاک نے اے بلال کلمہ چھڑ دے آہت احمد دا نہ لینا چھڑ دے تیری جان بچ جائے گی مگر بلال پاک فرما دینے پہ ایک جان نہیں لکھاں جانا ہومن میں نبی دیاں قدمہ تو قربان کر دے ماں کون سا ایسا صحابی ہے یہ اہل بیت کا فرد ہے جس نے یہ وعدہ نہ کیا ہو ارے جان بچانے کے لیے دیوانے جان دینے کے لیے آگے یہی آج کا پیغام ہے تو سامعین جی وقار بلکہ انج بھی انہوں پڑھیا جا سکتا ہے وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا لوگوں سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا نہیں جڑا نبی میں پھر آنا پیا اگوں میں نہیں آکھنا نبی دیا غلامہ حسین نال وفا کرن والیا تو اصل حسینی ہے اج اعلان کر دے اسی سر بلند رکھن والے ہاں سر کٹیا جا سکتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ اسلام تے ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا لوگوں سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا لوگوں گر یہ چاہو کہ تمہیں گر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے
ایویں مال نال نہیں ملدی، دولت نال نہیں ملدی، ایویں کوٹھیاں تے کاراں نال عزتاں نہیں لبدیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار مبارک اتار لئی، سیدہ زہرا دا پتر سامنے کھڑے نے، امیر المومنین نے اپنے بال پکڑ لے، فرمایا اے پیارے حسن، میں عمر فاروق دیاں عزتاں، میرا وقار، میریاں شانہ، میرا مرتبہ، میرا مقام، حتیٰ کہ عمر فاروق نو ایمان بھی حسن تیرا صدقہ، تیری جد دا صدقہ ملیا۔ امیر المومنین مراد رسول بھی نے، مرید رسول بھی نے، 40 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والا خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق نے بال پکڑ کے فرمایا، حسن عمر فاروق دیاں عزتاں، شانہ وقار، حسن تیرا صدقہ، اے زہرا دے بچیاں دا صدقہ ہے، زہرا دے بابا دا صدقہ ہے، تو کدھر جا کے عزتاں پہ لبنے گر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے، گر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے، اہل سادات کے بن کے گدا رہنا لوگوں، اہل سادات کے بن کے گدا رہنا لوگوں، اور مصطفیٰ حیدر مصطفیٰ فاطمہ حیدر اور حسین و حسن، مصطفیٰ بے دم یہی تو 5 ہیں۔ نہیں مسلمانہ میں نو جواب نہیں آ رہا، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات حسن و حسین، مصطفیٰ اور فاطمہ علی، مصطفیٰ فاطمہ حیدر حسین اور حسن، یہ تو پنجتن کا ہے پاکیزہ گھرانہ لوگوں، یہ تو پنجتن کا ہے پاکیزہ گھرانہ لوگوں۔ ہم تسی پڑھو گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ، ان تے خون حسین دا صدقہ جے اج میرے نال آکھو، میں تے سمجھنا وا غم شبیر میں روئیں گے یہ سنی سارے، صبح قیامت تک غم شبیر میں روئیں گے، غم شبیر میں، غم شبیر میں، غم کربلا میں، غم حسین میں، غم شبیر میں روئیں گے یہ سنی سارے، پیر شبیر نے وہ درد دیا ہے لوگوں، پیر شبیر نے وہ درد دیا ہے لوگوں، جڑا میرے والد کریم گلی گلی کریا کریا تاجدار حافظ آباد حضور پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، اللہ نبی دے صدقے، نبی دی یال دے صدقے، اللہ زہرا دے پتران دا صدقہ، اس سید دا فیض قیامت تک جاری فرمائے۔ آپ نے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملک ہی نہیں دنیا دوتے پیغام دیتا ہے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ فضا گونجے کھڑے بیٹھے سارے میرے نال آکھو عظمت آل نبی بھول نہ بھولنا، بھولنا بھولنا جانا لوگوں،
نبی بھول نہ جانا حالے بھی ہاتھ نہیں اٹھے مل کے آکھو عظمت بھول نہ جانا کیمرے دی اکھ ویکھے یا نہ ویکھے اوے زہرا دا سایہ کرم اس بندے تے جڑا زہرا دے پتراں دا ذکر کردا ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول یا اللہ سیداں دا دامن ہوے ہاتھ ساڈا ہوے عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور غم شبیر میں روئیں کہ یہ سنی سارے صبح قیامت تک حسین ساڈے اسی حسین دیاں غم شبیر میں روئیں گے یہ سنی سارے پیر شبیر نے وہ درد دیا ہے لوگوں عظمت آل نبی بھولنا مگر تے سمجھ انہوں ہے جڑا فکر صدیق والا ہوئے انہوں کی پتا ہوئے کہ ڈالج پال گھرانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن جتھے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھلوندے نے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے مگر دی فکر تے انہوں پتا ہوئے نبی دی آل دا احترام تے انہوں ہوئے جڑا ابو بکر صدیق دا منن والا ہوئے جڑا عمر فاروق دا غلام ہوئے جڑا عثمان غنی دا جڑا انہاں نو منن والا ہوئے جدی فکر فرعونی ہوئے جدی فکر نمرودی ہوئے جدی فکر یزیدی ہوئے انہوں کی پتا اہل بیت دا مقام کیے انہوں کی پتا نبی دی آل دا مرتبہ کیے انہوں کی پتا سادات انہوں کی پتا ہوئے یزیدی فکر والے انہوں اہل بیت دی عزت دا کی پتا ہوئے مگر حالات بدل دے رہنے وہ جڑے بدترین زمین دے سینے دے بدترین لوگ نے جنہوں نے میرے نبی دی آل نو ستایا انہوں دے وچوں یزید بھی ہے شمر بھی ہے خولی بھی ہے حالات بدل دے رہنے میرے امام علی مقام نے جڑا آخر تیاریاں فرما لیاں نے مدینہ طیبہ سامان بجدا ہے پیا اوے مدینہ آباد کرنے والا خاندان اج مدینہ چھوڑ کے جا رہا وے مدینے دے لوگ آندے نے اوے حالت اے وے جدوں کدی کوہرام مچیا ہویا ہے ایک واری جدوں میرے آقا امام الانبیاء آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے ظاہری طور تے پردہ فرمایا مدینے وچ کوہرام مچ گیا وے جدوں رات دی تاریکی اندر نبی دی آل جدوں نکل دی ہے پئی سید زادیاں سامان بن دیاں نے پئیاں نبی دیاں شہزادیاں جڑا سامان بن دیاں نے پئیاں بیبیاں قدماں تے گردیاں نے سیدہ نہ جایا جے مدینہ خالی سادات تو ہو جاوے گا سیدہ فاطمہ الزہرا دی یاد ستاندی ہے شہزادیوں ویکھ لینیاں ماں مگر سیدہ نے فرمایا میں وفادار پہنا میں جڑا اپنے ویر دا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی میری سیدہ نے جڑا سارے انو آخری الوداعی سلام کہہ رہیاں نے صحابہ امام علی مقام دے اگے آ کے ہاتھ جوڑ دینے پہ حسین نہ جایا جے کوفی لا یوفی بھی نے مگر امام انہوں کی پتا ہوئے خواب اندر ہی میرے آقا دی زیارت ہوئی ہے حسین دا انتظار ہو رہا ہے میرے امام علی المرتضیٰ خیجرہ آپ کوثر لے کے کھڑے ہوئے نے آخر کی ہویا سید زادیاں دا قافلہ نکلن لگا ہے سب تو پہلا اپنے نانے دے مزار تے گئے نے نانا جی
جی الوداع الوداع الوداع، اج تہاڈا حسین جا رہا ہے۔ میرے امام علی مقام نے جدوں امام آقا دی جڑا بارگاہ چ حاضری دتی ہے، کوہرام مچ گیا وے۔ صحیح میں مختصر کرنا وا، سیداں دا قافلہ نکلیا، کدی سید الشہداء امیر حمزہ دی بارگاہ بھی سلام کردا ہے پیا۔ جدوں قافلہ جنت البقیع ول گیا ہے، کائنات دا جڑا ہے بلکہ عرش رب دا بھی کم گیا ہے، سید زادیاں اپنی ماں دی قبر نال چمٹ گئیاں۔ میرے امام اپنی والدہ کریمہ سیدہ زہرا دے قدماں ول بیٹھ گئے، لو امی جان اج تہاڈا پتر جا رہا ہے، پھر کدی مزار تے حاضر نہیں ہو سکے گا۔ سیدہ دی قبر انور بھی جیڑی ہے وہ بھی ہل گئی۔ اوے جدوں تیاں ماں کولو جدا ہوون، پھر خاص طور تے او تو جدوں کی پتہ ہوے اج بھی کوئی بندہ اپنا پنڈ نہیں چھڈدا، اپنا شہر نہیں چھڈدا، آندا میرے ماپے دی قبر ایتھے وے، میرا گھر ایتھے وے۔ اوے مسلماناں کیویں دساں مدینہ طیبہ نو یثرب نو مدینہ بنان والے جدوں نکلدے نے پے، مگر اللہ دا حکم اے وے، تقدیر اے وے، میرے امام نکلے مکے پہنچے، حج نو عمرے چ بدلیا۔ میرا سید چلدیاں ہویاں ایک زمین تے پہنچیا جنوں کربلا آندے نے۔ میرے امام نے مٹی پکڑی، فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، اے اوہی مٹی ہے جڑی میری نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دتی سی۔ فرمایا ایتھے نبی دی آل ذبح ہوے گی، اس ریت نو نبی دا خون سیراب کرے گا، جتھوں اسلام دا پرچم بلند ہوے گا۔ خیمے لگ گئے نے، مذاکرات ناکام ہوندے نے پے، حسین بیعت کرو، مگر میرے امام نے فرمایا اج اگر میں بیعت کر لئی میرے نانے دی امت دلیل بن جائے گی، جھوٹے مکار دغا باز جڑا کرپٹ لوگاں دی بیعت کرنا حسین دی سنت بن جائے گی، بدکاراں شرابیاں دی بیعت کرنا کوئی جواب آیا میں جڑا ایسی بدکار حکومت دی حمایت نہیں کر سکتا، ایسی جڑا بری حکومت دی سپورٹ نہیں کر سکتا، مگر جواب آیا حسین اگر تو نہ چلے گا تینوں جڑا قتل کر دیتا جائے گا، تیرے بچے قربان کر دیتے جان گے، خیمیاں نو اگاں لگ جان گیاں، مگر پیغام اکو ہی ہے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، اوے لٹی جائے پویں جھوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ 7 محرم نو نبی دی آل تے پانی بند ہویا، 10 محرم دا سورج طلوع دا پیاوے، بلکہ نانا اوے قیامت سغرا آ گئی۔ 10 محرم والے دن شہادتاں شروع ہویاں، کدی جانی سار ہوندے نے پے، کدی واہب بن کلبی قربان ہوندے نے پے، کدی علی اکبر دے سینے وچ پرچیاں وجدیاں نے پیاں، کدی شہزادہ قاسم اپنی جوانی لٹا رہے نے، کدی یونو محمد نانے دے دین تے قربان ہوندے نے پے۔ آخر کی ہویا میرے امام علی مقام تیاری فرمان لگے نے، حالے امام تیاری فرما رہے نے، خیمیاں وچ کوہرام مچ گیا، سید زادیاں دی آہستہ سسکیاں دی آواز آ رہی ہے۔ میرے امام نے اپنے خیمے وچ جدوں پردہ ہٹایا، دیکھیا خیمے دے دروازے تے سیدہ شہر بانو بھی کھڑیاں نے، سیدہ ثانی زہرا، سیدہ زینب بھی داخل ہویاں، سیدہ سکینہ نے چھوٹا جا ویر چکیا ہویا ہے، عرض کر دیا نے ابو جان اج تک تھیاں پھر باپ کو لو ڈیمانڈاں کر دیاں نے، باپ اگے مطالبے رکھ دیاں نے، کدی تھیاں کپڑے منگ دیاں نے، کدی باپ چوڑیاں لے آ کے دیندے نے، تھیاں دے ناز نخرے باپ اٹھاندے نے، مگر آقا علی دی پوتری نے کدی تواڈے کولو کپڑے نہیں منگے، کدی علی دی تھی پوتری سوالن بن کے نہیں آئی، اج میں باپ دی بوئے تھے سوالن بن کے آئی ہوں۔ میرے امام زمین کربلا تے بیٹھ گئے، فرمایا میری بیٹی سکینہ کی سوال لے کے آئی ہوں، میں مجبور نہیں مگر تقدیر
ویر نو من کے بیٹھا ہویا عرض کر دیا نے سیدہ ابو 3 دن ہو گئے نے میں پیاسی ہاں تواڈے کولو پانی نہیں منگیا میں کھانا نہیں کھاتا تواڈے کولو کھانا نہیں منگیا مگر میرے کولو علی اصغر دا تڑپنا ویکھیا نہیں جا سیدہ سکینہ نے باپ دا پلو پکڑ لیا ابو جی میں تی پیاس برداشت کر لواں گی میں بھوک برداشت کر لواں گی مگر میرا ننا ویر تڑپدا پیا ہے اوے اڈیاں ماردا ہے زبان رو رو کے خشک ہو گئی ہے ابو کوئی تے پتراں والا ہوے گا جڑا میرے ننے ویر نو پانی دے دے گا ابو ایک وری لے جاؤ میرا ویر پانی پی لوے گا مگر میرے امام نے فرمایا میری بٹیا اگر انہاں نو ترس آنا ہوندا میرے ابا سلمدار تے آ جاندا انہاں نو ترس آنا ہوندا میرے علی اکبر دی جوانی تے آ جاندا جو انہاں نو ترس آنا ہوندا اوے شام شکل پیغمبر علی اکبر تے آ جاندا مگر دنیا دے ظالماں نو کوئی رحم ترس نہیں آئے گا مگر میں تے سمجھنا وا خیال آیا چل حسین جے جا نہیں سکدا چل پتر نو ہتھی لے کے نانے دے دین تے قربان کر دے میرے امام علی مقام نے اپنے ننے جے شہزادے نو چکیا جدوں آپ نکل دے پینے لوکاں سمجھیا حسین پتران دے لاشے ویکھ کے نعوذ باللہ گھبرا گیا ہے اوے ویران دے کٹے پھٹے جسم ویکھ کے حسین مجبور ہو گیا وے مگر کنوں پتہ ہووے اوے حسین نو پتران دے خون نے مجبور نہیں کیتا تی دے سوال تیاں جدو سوال کر دیا نے باپ مجبور ہو جاتے میرے امام نے اپنے پتر نو لپیٹیا لے کے جا رہے نے انہاں سمجھیا قرآن آ گیا ہے حسین من جائے گا مگر میرے امام نے خطبہ فرمایا اے لینو میری عداوت میرے نال ہے دشمنی میرے نال ہے تہاڈی جڑا رنج میرے نال ہے اے 6 مہینے تے میرے پتر نو تے پتہ بھی نہیں اے بیت کنوں آندے نے میرا پتر نہیں جاندا مگر انہاں کیا حسین جانور تے پانی پی سکدے نے درندے چرند پانی پی سکدے نے اونا چر فرات دے قریب کوئی اہل بیت دا فرد نہیں جا سکدا جنہ چر یزید دی بیت نہ کرے میرے امام نے فرمایا نا میں بری رسم ایجاد نہیں کرانگا میں جیڑا یزید دی بیت نہیں کرانگا اہل امام دی گفتگو جاری ہے خطبہ فرما رہے نے آواز آئی حسین دا پتر بھی نہ جانا پائے ایک تیر چلیا جڑا 3 شاخاں والا اے تیر لمبا ہے علی اصغر عمرو چھوٹا ہے تیر دا وزن بھاری ہے وہ امام علی اصغر بھوک دے پیاس نل اپنا وزن بھی ظاہری کھو چھڑیا ہے وہ سنسناندا ہویا تیر آیا روایت وچ آندا ایک کن وچ وجا گلے چوں لگدا ہویا دوسرے پاسے پار کر گیا میرے حسین دی گود اندر آخری واری پتر تڑپیا امام علی اصغر آخری وری باپ دی گود وچ تڑپے میرے امام نے جدوں فرما رہے نے اور جدوں امام نے تیر کھچیا اے میرے علی دے پتر دا حوصلہ ہے اوے کلیاں نالوں نازک گلے وچوں تیر جویں کھچیا ہے خون دا فوارہ نکلیا میرے امام نے فضا وال ہاتھ بلند کر کے آکھیا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا
میرے امام علی مقام نے پتر نو سینے دے نال لا کے خیمیاں وال مڑدے نے پے. میری سیدہ سکینہ نے جدوں ویکھیا دوڑ کے اندر جا کے اپنی والدہ کریمہ نو آندیاں نے کدی پھپھی سیدہ زینب نو عرض کر دیا نے پھپھی جان جدوں میرا ویر گیا سی ابو دے ہاتھ وچ تڑپدا سی پیا اڈیاں ماردا سی پیا او ویکھو ابو یار نے علی اصغر تڑپیا نہیں لگدا پانی مل گیا ہوے گا میرا علی اصغر سکون وچ لگدا پانی مل گیا ہے. میرے امام لوٹے نے خیمیاں وچ داخل ہوئے سیدہ نے ویکھیا ہوئے آب فرات تے نہیں علی اصغر جامے کوثر پی لیا ہے. میری سیدہ نے ویر پھڑیا سینے دے نال لا کے کدی دوڑ دیاں نے کدی قرآن دیاں لوریاں دے دیاں نے. امام نے فرمایا میری بٹیا کیوں انج کرنی ہے صبر والیا دی تھی ہے صبر کر. عرض کر دیا نے ابو اے مدینہ شریف وچ جدوں دیگر ویلا ہوندا سی ماواں گھر دے کم کردیاں سن آندیاں سن پتر ویر چک کے کھڈاؤ نانے دے دربار تے لے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جی دھیاں جیڑیاں نے پہنا ویر لے کے دیگر ویلے نانے دے دربار تے اوندیاں سن نالے لوریاں دیندیاں سن نالے آ کے ویران دی خیر منگدیاں سن. ابو جی میں ہن جدوں مدینہ شریف جاواں گی میرے کول کوئی ویر نہیں ہوے گا جڑا نانے دے دربار تے لے. میرے امام نے صبر دی تلقین کی تھی مختصر کرنا سید آخری ویلا میرے امام دا آ گیا اوے زہرا دا پتر کلا رہ گیا. جدوں کوئی کلا رہ جاوے باپ مرے سر ننگا ہووے او باپ مرے سر ننگا ہووے ماں مرے کر ویلا اوے براواں باج محمد بخشائی اجڑ جاندائی براواں باج اوے محمد بخشا اجڑ جاندائی میلا. میرا تنہا سید تیار ہو رہا وے سید زادیاں نو ویر بھل گئے پتر بھل کے سید دی زیارت کر دیا. زہرا دا لال تیار ہوندے نے پے سیدہ سکینہ جویں گھراں دے اندر باپ نو تیار کراندیاں نے کدی کوئی بچیاں کپڑے استری کردیاں نے کدی جتیاں صاف کردیاں نے. میری سیدہ سکینہ بھی باپ ول ویندیاں نے کدی دستار پھڑاندیاں نے. خیال آیا میں اپنے والد دے نالین صاف کر لواں اج باپ دی جتی آخری بری. سامعین ذی وقار احترام سے بیٹھیں یہی وقت تھا جب میرے امام کی شہادت ہوئی تھی. ارے خون حسین سے وفا کرنے والوں آج اپنے نبی کی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو. ارے یہ جان یہ مال نبی کی آل پہ قربان ہے.
سامعین جی وقار میرے امام دی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھیا نبی امام دے نالین تے ریت لگی ہوئی ہے. میری سیدہ نے اپنی چادر پکڑ کے عرض کر دیا نے ابو ذرا جتیاں لا دے وہ نالین اتار دے وہ میں آخری بری صاف کر لاں. میری سیدہ نالے نالین صاف کر دیا نے پہیاں نالے اکھاں وچ آنسو یا رہے نے. فرمایا میری بٹیا رونی کیوں؟ میں عرض کی تھی ابو پہلا جدوں میں نالین صاف کرنی سا گردو غبار ہوندا سی اتر جاندا سی ریت لگی ہوندی سی میری چادر نال اتر جاندی سی مگر ابو میں چادر نال نالین صاف کرنی آ ریت نہیں لگی میرے ویراں دا خون لگا ہویا ہے میرے پراواں دا خون لگا ہویا ہے میرے چاچو عباس دا خون لگا ہویا ہے. میرے امام نے پیار کیتا مختصر کرنا سید نکلیا تیار ہو کے امام زین العابدین نو فرمایا میرے بیٹا تیرے نال علی دیاں بیٹیاں نے تیرے نال پردے داراں ہونیاں نے میں تینوں اجازت نہیں دیندا نالے تو اماماں دا باپ ہوویں گا تیرے چو میری نسل جاری ہوے گی. منع فرمایا سید تڑپ کے رہ گیا. پھر میرے امام جاندے نے پہ ایک خیمہ سادات نہیں جیسے خیمے اندر جبریل بھی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندا. میرے امام گئے نے سیدہ ام کلثوم کھڑیاں ہوئیاں سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئیاں. میرے امام نے فرمایا لو میری سید زادیو علی دیو تھیو الوداع تہاڈا ویر جا رہا ہے علی دا پتر آخری سلام پیا کردا ہے. میرے امام علی مقام نے فرمایا یا سکینہ و یا زینب و یا ام کلثوم و یا حرمات و یا علی اوسط علیکم منی السلام السلام السلام. میرے امام نے جدو سلام کیتا سید زادیہ ویر دے گلے لگ گئیا. ایک دائیں کندے ایک بائیں کندے تے ویر دے گلے لگیا چیخاں نکل گئیاں. میرے امام نے ہاتھ رکھے سید زادیہ ہاتھ پھڑ لے ویر آیا آخری بری پہنا دے سر تے ویر دا ہاتھ آیا ہے قیامت تک پھر کوئی ہاتھ زینب دے سر تے نہیں آئے. سامعین جی وقار میرے امام نے فرمایا لو شہزادیو الوداع. سید زادیاں نے عرض کی تھی حسین علی دیا پترا دعا کر دے. فرمایا اوے میں کی دعا کراں میں تے جڑا تسی دعا کرو میرے پائے ثبات نو لغزش نہ آوے. میرے امام نے جدوں فرمایا سیدہ نے جواب دیتا حسین تیرا امتحان تے مکن والا ہے علی دیا تیاں دا امتحان شروع ہو والے تھوڑی دیر گزرے گی تیری جڑا جسد اطہر زمین کربلا تے گرے گا میں کیویں صبر کراں گی. اوے جدوں خیمیاں نو یکا لگڑ گیا علی دیاں تھیاں دا امتحان ہوے گا. کدی جڑا دمشق دے بازار ہون گے کدی شام دیاں گلیاں ہون گیا کدی بنی زیاد دا دربار ہوے گا کدی یزید میرے امام علی مقام نے بھی دعا کی تھی کائنات آمین بھی آندی ہے. میرا سید میں مختصر کرنا وقت کافی ہو گیا وے. میرا سید سواری تے سوار ہویا حکم دیتا چل سواری ہے مگر حرکت نہیں ہو رہی سواری اپنی جگہ تے کھڑی ہے. میرے امام جلال وچ آ گئے فرمایا کیوں نہیں جاندی اوے علی اکبر نو لے جان والی ہے میرے غازی عباس نو لے کے جان والی
ہے میرے ننیا میرے بھانجیاں نو لجان والی ہے مینوں کیوں نہیں لے کے جاندی حال زبان حال وچ عرض کرتی آقا کیویں جاواں ذرا خیمیاں ول ویکھو میری سیدہ نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے ہاتھ بننے ہوئے نے نی سواری نہ جاوی جے تو چلی گئی اوے سکینہ یتیم ہو جائے گی اوے کون یتیماں دا حال پوچھے گا کون یتیماں دا حال پوچھے گا مینوں مدینے کون لے کے جائے گا میرے دیا تے بڑے ویلے وقت وقت باپ دی یاد ستوندی ہے میرے امام نے شہزادی نو اتر کے پیار کیتا فضا لے جاؤ حسین نو اے سکینہ روک دیے نا سیدہ صبر کرو اللہ دا حکم ہے میں جاواں گا میرے امام سوار ہو کے گئے نے اے کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے میرے امام گئے نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا ویکھو کون میں علی دا پتر نبی دے کندیاں تے سوار ہون والا ماں زہرا دی گود وچ پلن والا ماں مگر انہاں دے دلاں تے کوئی اثر نہیں آخر کی ہویا حملہ ہوندا ہے پیا تیر چل دینے پے اوے تلواراں دیاں جیڑا ہے اونے جیڑا تلواراں چمک رہیاں نے میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں من دیتے نہ صحیح الحکم للہ وردینا بے قضائی میرے اللہ دا حکم ہے اے سید زادے اللہ دی رضا تے راضی نے مگر یاد رکھیا جے انا الحسین ابن علی اے میں علی دا پتر حسین انا الحسین ابن علی فرمایا لئی تو اللہ انتنی میں حسین نے قسم چکی ہوئی ہے اہمی عیالات ابھی میں اپنے خاندان دی حفاظت کرانگا امدی علا دین النبی میں نبی دے دین تے زندہ روانگا او دے تے جان دے وانگا مگر تلواراں چل رہیاں نے گمسان دی جنگ جاری ہے گرد و غبار اٹھی ہوئی ہے ادھر خیمیاں دے اندر علی دیاں دھیاں سجدے وچ پئیاں ہویاں نے تھوڑی دیر گزری ہے میری سیدہ نے ایک آواز سنی ہے طرف جڑا خیمے دا پردہ ہٹایا فرمایا نی ام کلثوم آ جا میری شہربانو آ جا سیدہ سکینہ نو حضرت زینب نے گود وچ چک کے فرمایا نی میری سکینہ آویگ تیرا باپ سواریوں گر گیا سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سیدزادی نال پیار کر دیا نے پیاں فرمایا شہزادی تو یتیم ہو گئی ہیں میرے امام علی مقام دی سیدہ زینب نے جدوں آخری وری ویکھیا ایک سواری نکل دیئے پئی اوے ادھر جڑا فتح دے نکارے وجدے نے پے اوے خالی کوڑے ٹک ٹک کے کاٹھی رو پیاں پردے داراں باج تیرے ان بے وطنا دیاں کون لوے گا سارا ایک پردیسن ایک پردیسن نا زہرا دا لوگو ایک پردیسن نا زہرا دا لے کے روندی پئیے مارے ظلم دے تیر چلا کے تیرے بچڑے نو بدکاراں بلکہ میں آخری جملے مسلمانہ میرے سن لے میں رومی کشمیر دی زبان وچ کہہ دینا اوے علی نال پیار کرن والیا اللہ تیرے پتر سلامت رہے اے زہرا دے بچیاں نال پیار کرن والیا سن میرے حسین دے حضرت میاں رومی کشمیر فرماندے نے آپ آندے نے کی دساں
اوے کملی دنیا اوے چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا وڈی دوندی ہے لوکی سنت ابراہیمی تے عمل کر دینے اوے بچیاں نے لے تیار کیتے ہوندے نے فرماندے نے کملی دنیا اوے چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا بھول گئی ہے محمد بخشا اوے حسین دا ڈیگر ویلا اوے بھول گئی ہے بھول گئی اوے مسلمانوں بھول گئی ہے محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا اے حسین دی سواری نے اپنا سر خون حسین رنگین کر کے جدوں سواری خیمیاں ول مڑی ہے کوہرام مچ گیا باغاں پھڑ کے بولی بی بی اے 10 سوار کتھے حسین نو لجان والیے اوے باغاں پھڑ کے بولی بی بی 10 سوار کتھئی نیزا حمزہ دا حیدر دی 10 تلوار کتھئی اوے جس نے سر بن ٹریا بابل اوے میرا ول مقتل دے جنت دے سردار سخی دی اوے او 10 تار کتھے شہزادی نے فرمایا میرا ویر دنیا سے چلا گیا کوہرام مچ گیا اللہ کا عرش بھی کانپ گیا زمین کربلا نہیں فرشتے بھی دہل گئے آخری گلوئے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی اوے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے جام شہادت نوش کیا اور پیغام دے گئے کہ مسلمان جان نہیں ایمان بچانا ہے انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اہل محلہ انتظامیہ مسجد کو اور عمر شبیری کو اور سب کو جتنے عقیدت مند مریدین ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے